مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تمہیدی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ اس وقت ہمارا جو کام پہاڑی علاقوں میں چل رہا ہے، غریب بستیوں میں بے سہارا، یتیم اور غریب لوگوں میں، وہ لگاتار جاری ہے۔ اس کی تصاویر وقتاً فوقتاً ہم پرائم ٹائم کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو اس بات کا اعتماد ہو کہ آپ کی جو امانتیں ہیں وہ حقداروں اور مستحقین تک پہنچانے کی ہماری ٹیم کی جانب سے مکمل کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں، تصاویر بھی آتی ہیں۔ مزید تصاویر وغیرہ آئیں گی تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھنے کی کوششیں ہوتی رہیں گی۔ نیچے تفصیلات ہے، جن احباب نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے وہ اس میں حصہ لیں۔ واٹس ایپ کا نمبر ہے، واٹس ایپ کر دیں تو آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے ناظرین گرامی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ ناظرین گرامی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو تہوار اور بالخصوص رام نومی کا جو آتا ہے وہ ہندوتوا متعصب ذہنیت کے حامل لوگوں کے لیے وہ تہوار نہیں بلکہ مسجدوں پر اور مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرنے کا بہانہ ہے۔ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں سے جو اس وقت تصویریں اور ویڈیوز آئی ہیں، میں وہ آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے۔ مسلمان جب تہوار آتا ہے، رمضان کی عید مناتے ہیں تو عیدگاہ جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ عیسائیوں کے تہوار آتے ہیں، وہ اپنے گرجا گھر جاتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کو کہ وہ اپنا تہوار بھی پرامن طریقے سے نہیں مناتے۔ مسلمان گلیوں سے مسجدوں کے سامنے جاتے ہیں اور ہنگامہ مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کھارگون جو مدھیہ پردیش کا علاقہ ہے، وہاں پر گزشتہ سال رام نومی کے موقع پر کس طرح کے حالات بنائے گئے تھے۔ اب حضرت کالے خان صاحب کے درگاہ پر یہ جو ہے وہاں کا جھنڈا ہٹا کر کے اپنا بھگوا جھنڈا لہرا کر کے نفرت اور پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ دیکھیے مہاراشٹرا کی ہندوتوا وادی ذہنیت کے لوگ درگاہ حاجی عبدالرحیم ملنگ شاہ کے احاطے میں چلے گئے، بھگوا جھنڈا لہرانا شروع کیا اور جے شری رام کے نعرے لگائے گئے۔ اور پولیس کو دیکھیے، ان گنڈوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی ہے ان کو ہٹانے کے بجائے۔ یہ آپ نے دیکھا، ہم اس کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ویڈیو دکھا نہیں سکتے اس لیے کہ ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں نے الگ الگ قسم کے ڈی جے اور مسلمانوں کے خلاف ابھارنے والے گانوں کو پیش کر کے اس کو انسٹاگرام میں اور ٹویٹر وغیرہ میں شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب دیکھیے متھرا کی جامع مسجد میں کس طرح سے ہندوتوا لوگوں نے باؤنڈری پار کر کے وہاں پر بھگوا فلیگ لہرایا ہے، اور یہ لوگ اسے تہوار کرتے ہیں جبکہ یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہے، گنڈا گردی ہے۔ دوسروں کے عبادت گاہوں میں گھس کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کرنا، آخر یہ کون سا ملک اور کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ جب دفاع میں مسلمان کچھ کرنے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی پراپرٹیز کو تکلیف دی جاتی ہے، پولیس پھر مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب آئیے اب دیکھیے کہ کس طرح سے
جو ہے گجرات میں، ویسٹ بنگال میں، تمام جگہوں پر جو ہے پتھراؤ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں مسجد پر۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ویسٹ بنگال کی ہاوڑا کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے پتھر بازی ہو رہی ہے۔ اور متھرا کی جامع مسجد کے باہر کا تو دیکھ ہی لیا، گجرات کے وڈودرا علاقے سے بھی خبریں آ رہی ہیں اور دیگر علاقوں سے بھی۔ اور ناظرین گرامی، کیوں نہ ہو، نفرت پھیلانے والے کس طرح نفرت پھیلاتے ہیں دیکھیے۔ یہ جو راجہ سنگھ ہے، نفرت پھیلانے والا، زہر پھیلانے والا شخص، اس کو دہشت گرد ہی کہنا چاہیے، اس وجہ سے کہ لگاتار جو ہے مسلمانوں کے خلاف ماحول بناتا ہے، پھر اس کے بعد مسلمانوں پر حملے ہوتے ہیں۔ یہ زبردستی ایک مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا، مسجد کے پاس رکنے پہ مجبور کیا ڈرائیور کو، وہاں پر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا اور جو ہے وہاں پر ڈی جے بڑے آواز سے بجانے کی کوششیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں ناظرین گرامی صاف اور واضح طور پر پولیس دیکھ رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ مسلمان اگر دفاع کرتے ہیں تو وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں، وہ جنگجو بن جاتے ہیں، اور یہ لوگ کھلم کھلا، ابھی بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے ہنگامہ، کل میں نے بہار کی بھی وہ چیزیں آپ کو دکھائی تھی، اور یہ آج ملک کے مختلف علاقوں سے آئی ہوئی ہے، مختلف ریاستوں سے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ تہوار بنا رہے ہیں یا پھر جو ہے دہشت گردی پھیلا۔ آئیے ناظرین گرامی اب بات کرتے ہیں مہاراشٹرا کے ملاڈ میں بھی ان لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ دہشت گردی پھیلائی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اب تک 300 سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے بعد جلگاؤں اور اورنگ آباد، جس کو اب چھترپتی سمبھاجی نگر کہا گیا ہے، نام رکھا گیا ہے، اس کی رپورٹ تو ہم نے کل آپ لوگوں کے سامنے تفصیلات کے ساتھ رکھی تھی۔ اب جو ہے ملاڈ کے مغربی مضافاتی علاقے کے مالوانی میں رام نومی جلوس کے دوران میں جو ہے زبردستی مسلمانوں پر پتھراؤ کی کوششیں ہوئی، پھر 2 گروپوں میں تصادم ہوا، جس کے بعد ممبئی کی مالوانی پولیس نے 300 سے زائد نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، اور اب تک 20 افراد کو حراست میں لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ تنازع بھی جمعرات کی رات دیر گئے اس وقت شروع ہوا تھا جب جلوس کے دوران اونچی آواز میں ڈی جے بجایا گیا، اور کچھ مقامی لوگوں نے اس پر اعتراض جتایا، لیکن ایک مقامی شخص نے بتایا کہ جو ہے یہاں پر جیسے اعتراض جتانے کی کوششیں ہوئی تو سامنے والے جو ہے غنڈہ گردی اور دہشت گردی پر اتر آئے اور پتھراؤ کرنے کی کوشش کی، تو پھر دونوں جانب سے پتھراؤ ہو گیا۔ پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے اضافی نفری طلب کی اور پھر یہ صورتحال بنی۔ اب اندازہ لگائیں کہ رمضان چل رہا ہے اور یہ لوگ زبردستی جو ہے شرارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسجد کے سامنے سے۔ ادھر جلگاؤں اورنگ آباد میں جو پولیس کی فائرنگ ہوئی تھی، اس میں جو مسلم شخص زخمی ہوا تھا شیخ منیر، اس کی موت ہو چکی ہے۔ جھڑپ کے بعد سے لاپتہ دیگر ایک نوجوان کی بھی موت ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ کل رات کراڑ پورہ رام مندر میں ہوئے واقعے کو لے کر کے شہر میں افواہیں اور افواہوں کا بازار گھم ہے۔ کئی طرف سے خبریں آ رہی کہ 5 لوگوں کی موت واقع ہوئی، کہیں سے 3 لوگوں کی موت واقع ہوئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اورنگ آباد کے کراڑ پورہ گزشتہ شب ہوتے تصادم کے بعد تشدد میں پولیس کی فائرنگ میں بلڈنگ کا گیٹ بند کرنے نیچے پہنچے شیخ منیر معین الدین، جن کی عمر 52 سال بتائی گئی ہے، ان کی موت ہوئی تھی۔ پولیس کی فائرنگ سے پہلی موت درج ہوئی، جبکہ جھڑپ کے بعد سے لاپتہ دیگر ایک نوجوان کی موت کی تصدیق ہوئی، لیکن اس لڑکے کی موت تصادم میں زخمی ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے یا دیگر کسی اور وجہ سے، اس کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال بنتی ہے کہ زبردستی جھگڑے کروائے جاتے ہیں اور اس میں نقصان مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں ان 2 نوجوانوں کی موت ہو جائے گی، کس کو پتا تھا اسی صورتحال میں۔ اگر تہوار ہندوؤں کے اس لیے آتے ہیں کہ وہ لوگوں کی جانیں لیں، تو پھر ایسا تہوار لے کے کیا کریں؟
ज़बरदस्ती मुसलमानों के घर के सामने से आ कर के, मस्जिदों के सामने से आ कर के मुसलमानों की जानें ली जा रही हैं नाज़रीन गिरामी, और पूरा मीडिया खामोश है, पूरी दुनिया खामोश है इस जुल्म सितम पर। और इधर देखिए नाज़रीन गिरामी, शहर हैदराबाद में जो रामनवमी का जुलूस निकाला गया, उसमें बीजेपी से निकाला गया मलऊन और मरदूद रुकन असेंबली टी राजा सिंह, जिसके हमने वीडियो दिखाई शुरू में, उसने उस जुलूस के दौरान महात्मा गांधी का जो कातिल है नाथूराम गोडसे, उसका पोर्ट्रेट नुमायां तौर पर दिखाया गया। इनकी जहनियत ही कातिलों की है। ऐसे लोगों के पोर्ट्रेट दिखा करके अगर अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं तो इनकी जहन की गलाजत और उनके जहन में मौजूद कत्ल का जो उन्सुर है, कातिलों का जो सिफत है, वो इसमें पाई जा रही है। ऐसे लोगों से अमन की कैसी जो है आप तवक्को कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर बरमंगम की मस्जिद के बाहर एक नमाजी पर हमला करने की खबरें आ रही हैं। हर तरफ यही सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। बताया जा रहा है कि एक नमाजी पर 3 अफराद ने हमला कर दिया जब वो मगरिब की नमाज के बाद घर वापस जा रहे थे। लंदन के बरमंगम में पेश आया हुआ मामला है। बुध के रोज़ तकरीबन रात के 9 बजे बरमंगम के एक इलाके किंग्स हेथ में यार्क रोड पर 73 साल बूढ़े शख्स को उसकी पीठ पर लात मारी गई। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा कि वह शख्स इस हमले के दौरान गिर गया और उसका सर एक डिस्प्ले बोर्ड से टकराया। इस वाक़े के बाद वो शख्स अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था, जहां वो अब ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने मजीद कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि इस हमले का मगरबी लंदन के इजिप्टन और एलिंग में मसाजिद के करीब होने वाले हालिया वाक़यात से कोई ताल्लुक़ या रब्त बनता है। बुध के रोज़ होने वाले वाक़े के हमलावर सड़क पर खड़ी काली गाड़ी से निकले थे, वो हमले के बाद फरार हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर बहरीन से खबर आ रही है कि 30 मार्च जुमेरात के रोज़ सरकारी इस्तिग़ासे की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि मुल्क में इस्लाम की बुनियादी खिलाफ वर्जियों के जुर्म में 3 अफराद को 1-1 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। बहरीन के अहम तरीन फ़ैसले रियाज़ में होते हैं। इन तीनों की शनाख्त जलाल अल-क़स्साब, रज़ा रजब और मोहम्मद रजब के तौर पर की गई है। बहरीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक साइबर क्राइम के प्रोसिक्यूटर्स ने तीनों मुद्दा अलैहान को दानिस्ता तौर पर मज़हब इस्लाम की उन बुनियादी बातों जिस पर तमाम मुसलमानों और फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ हैं को मजरूह करने के इल्ज़ाम में फ़ौजदारी अदालत के हवाले किया गया था। इस्तिग़ासा का कहना है कि इस ग्रुप ने इस्लामी पैगम्बरों और अंबिया की ज़िंदगियों से मुतालिक ऐसे ब्लॉग पोस्ट की और यूट्यूब वीडियोज़ बनाए हैं जिनसे उनके बारे में कुरान पाक में ज़िक्र की गई चीज़ों की न सिर्फ तरदीद होती है बल्कि उससे उनकी तज़हीक भी होती है। उन्हें एक ऐसे कानून के तहत सज़ा दी गई है इसके मुताबिक बहरीन में कुरान और बाइबल समेत किसी भी ऐसी किताब का मजाक उड़ाना जुर्म है जिन्हें मुल्क ने मुक़द्दस किताब का दर्जा दे रखा है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।